बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से एक अहम व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूं। नाजरीन, आपने एक शख्स का नाम सुन रखा होगा, बल्कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उस शख्स के नाम से वाकिफ है और उसका नाम है मकसूद चपड़ासी। मकसूद चपड़ासी लाहौर के इलाके पिंडी राजपूता, जो कि कोट रखपत के इलाके में वाक़ है, वहाँ का रहने वाला और शरीफ ग्रुप का एक मामूली चपड़ासी था। मामूली चपड़ासी से रातों रात करोड़पति बल्कि अरबपति बनने वाला मकसूद चपड़ासी, जिसके अकाउंट में 3.67 मिलियन जो रुपए हैं वो अचानक ट्रांसफ़र कर दिए गए। और मकसूद चपड़ासी मनी लॉन्ड्रिंग केस में मियां शहबाज शरीफ यानी पाकिस्तान के क्राइम मिनिस्टर का शरीक मुल्ज़िम भी है। उसके बारे में एक अहम खबर मेरे पास है। इसके साथ साथ पाकिस्तान से भी एक अहम खबर मेरे पास मौजूद है। इन दोनों खबरों पर आपसे बात करेंगे। और सबसे पहले मकसूद चपड़ासी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी खबर को आगे बढ़ाऊं, आपसे गुजारिश है कि चूंकि आजकल पाकिस्तान के मुख्तलिफ मीडिया ग्रुप्स पर दबाव डालकर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खबरों पर पाबंदी लगाई जा रही है, सहाफ़ियों के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही हैं, लिहाजा एक वाहिद जरिया सोशल मीडिया है जो इमरान खान की आवाज़ को आप तक पहुंचा रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे दोस्तों को भी चैनल सब्सक्राइब कराएं ताकि पाकिस्तान की आवाज़ और इमरान खान की आवाज़ को आप तक पर वक्त पहुँचाया जा सके। नाज़रीन, आते हैं आज की अहम खबर की जानिब कि जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि मकसूद चपड़ासी, जो कि दुबई में मौजूद है और जिसको पाकिस्तान के क्राइम मिनिस्टर ने इक़्तिदार में आने से पहले उस वक्त दुबई फरार करवा दिया था जब उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस अदालत में चल पड़ा था। मकसूद चपड़ासी चूँकि उसके अकाउंट में कई ट्रांजेक्शन हुई हुई हैं, लिहाजा वो एक मेन जो है वो मुल्ज़िम समझा जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग केस का। शहबाज शरीफ के मामले में उसको दुबई फरार करा दिया गया था और आज की अहम खबर ये है कि उसको दिल का दौरा पड़ा है और उसको अस्पताल में तशवीशनाक हालत में दाखिल करवा दिया गया है। दुबई के एक अस्पताल में मकसूद चपड़ासी को दिल का दौरा पड़ने पर तशवीशनाक हालत में दाखिल करवा दिया गया है और ये शक व शुबहात बहुत ज़ोर से जो है फैल रहे हैं कि उसको कत्ल करने की साजिश की जा रही है। और ये शुबा इसलिए भी तकवीयत पाता जा रहा है कि चूँकि मौजूदा हुकूमत के जो हुक्मरान हैं और पाकिस्तान के क्रिमिनल वज़ीर दाखिला, जो कि कातिल भी हैं मॉडल टाउन के मासूमीन के, उनके बारे में ये आम तौर पर कहा जाता है कि बंदे मार प्रोग्राम पर अमल करते हैं और वो मकसूद चपड़ासी को भी राह में हटाने के लिए अपने आका मियां शहबाज शरीफ के अहकामात पर अमल दरामद कर रहे हैं। दुबई में मकसूद चपड़ासी को दिल का दौरा पड़ा या फिर FIA के डायरेक्टर रजवान की तरह इस कदर जहनी दबाव का शिकार कर दिया गया, इस कदर धमकियां दी गई कि वो बीमार होकर अस्पताल पहुंच गया और उसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है। नाज़रीन, मकसूद चपड़ासी एक अहम किरदार है मियां शहबाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग केस का, जो कि बैरून मुल्क भगवा दिया गया और वो अपने भाई जो कि रोड एक्सीडेंट में लाहौर में जाँ बहक हो गए, उनके जनाजे में भी शरीक ना हो सका, क्योंकि उसको ये कहा गया कि अगर तुम पाकिस्तान आए तो तुम भी गिरफ्तार हो जाओगे। हैरत की बात तो ये है कि जिन अदालतों ने आज तक मरकजी मुल्ज़िम मियां शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार नहीं किया और फर्द जुर्म जो है वो आयद भी नहीं की जा सकी, वो मकसूद चपड़ासी जैसे गरीब आदमी को किस तरीके से गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन वो मरकजी मुल्ज़मान जो कि इस केस में बड़ी अहमियत रखते हैं, उन्होंने मकसूद चपड़ासी को और उसकी फैमिली को इस कदर डराया धमकाया कि वो दुबई चला गया या फिर फरार करा दिया गया। और अब ये जो खबर आई है, बड़ी अहम खबर है कि मकसूद चपड़ासी को दिल का दौरा पड़ा है और मुसद्दका ज़राए तो यहाँ तक भी शुबात का इजहार कर रहे हैं कि मकसूद चपड़ासी को कत्ल करने की साजिश की जा रही है ताकि उसको राह से हटाकर मेन सबूत को दफन कर दिया जाए
اور میاں شہباز شریف جو اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم بن چکے ہیں، جن کو میں عام طور پر کرمنل پرائم منسٹر کہا کرتا ہوں، کرائم منسٹر کہا کرتا ہوں، وہ اس معاملے میں اب بالکل یہ برداشت نہیں کرنا چاہتے کہ ان کا کوئی شریک ملزم ان کے خلاف زبان کھولے یا پھر وعدہ معاف گواہ بن جائے اور وہ اقتدار سے اور اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس لیے پاکستان کے قاتل وزیر داخلہ کے بارے میں یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس نے مقصود چپڑاسی کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے کوئی ایسا پلان کیا ہے، کوئی ایسا ذہنی دباؤ ہے مقصود چپڑاسی پر کہ اس کو دل کا دورہ پڑ گیا۔ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کئی دنوں سے مقصود چپڑاسی سخت ذہنی دباؤ کا شکار تھا اور اپنے ملنے جلنے والے اور دوستوں کے ساتھ بات چیت کرنے سے بھی گریزا تھا۔ فون کو عام طور پر بند کر دیتا تھا اور دبئی میں جہاں جہاں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں کرتا تھا وہ اس نے ختم کر دی تھی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مقصود چپڑاسی شدید قسم کے کرب میں مبتلا تھا اور منی لانڈرنگ کیس کے سلسلے میں، جس میں غریب آدمی کا کوئی شاید قصور بھی نہ ہو اور اس کو بری طرح جو ہے وہ اس کیس میں جو ہے ٹریپ کیا گیا تھا، پھنسایا گیا تھا اور اس کے نام پر ٹرانزیکشنز کی گئی تھیں اور سارا الزام، سارا گندگی کا جو ٹوکرا ہے وہ اس کے سر پر رکھ دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ یہ دباؤ برداشت نہیں کر سکا اور دل کا دورہ پڑنے سے دبئی کے اسپتال میں زیر علاج ہے۔ ڈاکٹرز کے ذرائع نے بتایا ہے کہ مقصود چپڑاسی کی حالت تشویشناک ہے اور یہی وہ شخص ہے جو کہ میاں شہباز شریف کی بدعنوانیوں، منی لانڈرنگ کیس میں ان کے ملوث ہونے اور اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشنز کس طریقے سے ہوئی، کس نے کی، اس بات سے پردہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ راز اس کے سینے میں دفن ہے اور اب یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کہیں یہ شخص مقصود چپڑاسی وہ راز اپنے سینے میں لے کر کہیں اس دنیا سے رخصت نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرستی دے تاکہ وہ اپنی زبان کھولے اور پاکستان میں اس قسم کی ہونے والی سازشیں، جس میں جو ہے شرافیہ غریبوں کو پھنسا دیتی ہے، اپنے ملازمین کو پھنسا دیتی ہے، معمولی تنخواہ پر رکھے گئے لوگوں کو راتوں رات ارب پتی بنا دیتی ہے۔ آصف زرداری کے اکاؤنٹس میں سے جو پیسے جس طرح بدلے والے کے، دہی والے کے، ریڈی والے کے اکاؤنٹس میں نکلے، ان سارے رازوں کو دفنانے کے لیے اس قسم کی سازشیں تیار کی جاتی ہیں اور ان کرداروں کو جو ان رازوں سے پردہ اٹھا سکتے ہیں اگلے جہان پہنچانے کے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ اور یہ کام کرنے میں پاکستان کا قاتل وزیر داخلہ اور پاکستان کا وزیر اعظم جو کہ ایسے ایس ایچ او تیار کرتا تھا، بندے مار جو پولیس مقابلوں کے ماہر ہوتے تھے، یہ ساری ٹیم جو ہے، یہ سارا گروہ جو اس وقت پاکستان کے اقتدار پر قابض ہو چکا ہے، یہ اب مقصود چپڑاسی کی جان کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور مقصود چپڑاسی جیسے بے وسیلہ آدمی کو ان قریب جو ہے ایک سازش کے ذریعے اس دنیا سے رخصت کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں، جو کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے مقصود چپڑاسی اگر زندہ رہا تو ان کے رازوں سے پردہ اٹھ سکتا ہے۔ اور مقصود چپڑاسی کا اس لیے بھی زندہ رہنا ضروری ہے کہ وہ ملک اور قوم کے مفاد میں اپنی زبان کھول کر ان گنونے چہروں سے پردہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ میں نے ایک اہم خبر آپ کو دبئی سے دی کہ مقصود چپڑاسی کو دل کا دورہ پڑ گیا ہے اور یوں کہا جا رہا ہے کہ ڈائریکٹر ایف آئی اے رضوان کی طرح اس کو بھی کہیں ذہنی دباؤ کا شکار کر کے، دھمکیاں دے کے اور اس کے گھر والوں کو پریشان کر کے موت کے منہ میں نہ دھکیل دیا جائے۔ ایک لمحہ فکریہ ہے جس پر پاکستان کی نیوٹرل بھی جو ہے اس کو بھی غور کرنا چاہیے، لیکن نیوٹرل کیا کرے؟ نیوٹرل تو خود بھی جو ہے وہ غیر نیوٹرل ہو چکے ہیں اور اس قسم کے گنونے جرائم میں ملوث ہو چکے ہیں۔ دوسری اہم خبر ناظرین جو میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ کاف لیگ میں ٹوٹ پھوٹ ہونے کی اہم خبر ہے۔ یہ پہلے بھی ہم آپ کو دے چکے تھے اور یہ خبر اب مصدقہ ذرائع نے بالکل کنفرم کر دی ہے کہ کاف لیگ سے چودھری وجاہت کے بیٹے علیحدہ ہو گئے ہیں۔ پرویز الہی، چودھری شجاعت، چودھری وجاہت کی راہیں جدا ہو گئی ہیں، لیکن کل آنے والے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ آخر کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے، واردات کیا ڈالی جا رہی ہے، کس باریکی سے جو ہے وہ واردات
کا جو سازش کا جو تانا بانا بنا جا رہا ہے اور چودھری وجاہت کے بیٹے کو کاف لیگ سے کیوں علیحدہ کیا گیا ہے اور آنے والے دنوں میں پرویز الہی تحریک انصاف میں شامل ہو کر کیا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, کس کے کہنے پر یہ کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, اور یہ بھی آنے والے پروگرام میں بتاؤں گا کہ پنجاب کے سابقہ گورنر چودھری سرور اس وقت کہاں ہیں اور وہ بھی کس قسم کی سازش میں مصروف ہیں. ایک ایسی سازش میں جو عمران خان کے خلاف کی جا رہی ہے, کہاں کہاں ملاقاتیں کر رہے ہیں اور دبئی میں ان کو کون کون جو ہے وہ لاجسٹک سپورٹ مہیا کر رہا ہے اور اس میں نیوٹرل کا کیا کردار ہے, یہ کل کے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا. بڑی خبر میں نے آج آپ کو دی کہ جو مقصود چپڑاسی ہے وہ دبئی میں موجود ہے, وہ دل کا دورہ پڑنے سے دبئی کے اسپتال میں زیر علاج ہے اور اس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. ڈاکٹر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دل کا دورہ پڑنے کی وجوہات ذہنی دباؤ ہے. کیا دھمکیاں دی جا رہی ہیں, کون اس کو ڈرا دھمکا رہا ہے, یہ ساری باتیں آنے والے دنوں میں واضح ہو جائیں گی, کیونکہ مقصود چپڑاسی ہی وہ شخصیت ہے کہ جو شہباز شریف کے چہرے سے پردہ اٹھا سکتا ہے اور جس طریقے سے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشنز کی گئی ان کے بارے میں صحیح طور پر بتا سکتا ہے کہ ایک 25,000 روپے لینے والا شخص راتوں رات کس طریقے سے ارب پتی بن گیا اور کس کے پیسے تھے اور کون اس کو یہ ہدایات دیتا رہا. اس ساری باتوں سے مقصود چپڑاسی ہی پردہ اٹھا سکتا ہے. ہم اور آپ سب اس کی زندگی کے لیے دعا گو ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو اس موقع پر اس ذمہ داری کے لیے کہ جو پاکستان کی خاطر اس نے ادا کرنی ہے اور وہ راز جو اس کے سینے میں دفن ہیں, جو اس کے سینے میں موجود ہیں, ان کو سامنے لانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے. مقصود چپڑاسی کی زندگی اور پاکستان پر قابض قاتل حکمرانوں کی تباہی کے لیے ہم سب دعا گو ہیں. پاکستان کو ایک مضبوط اور خوشحال ملک دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن امپورٹڈ حکومت, بیکاریوں کی حکومت جو ہے وہ پاکستان کو ذلیل و خوار کرنے پر تلی ہوئی ہے اور اس سارے معاملے میں ان کا ساتھ اسٹیبلشمنٹ دے رہی ہے, نیوٹرل دے رہے ہیں. اور آج DGISPR نے ایک بیان بھی دیا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ کل جو خبریں پھیلائی جا رہی تھیں کہ وزیر خزانہ مفتیٰ اسماعیل اور سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کی ملاقات کروائی گئی اور ان سے مدد کی درخواست کی گئی, ان میں کوئی صداقت نہیں ہے. آپ اتنی جلدی DGISPR صاحب کئی خبروں کے بارے میں اطلاع دے دیتے ہیں, لیکن وہ خبریں شیلنگ کس نے کروائی, 35,000 شیل کہاں چلے, اس کے بارے میں اپنی زبان نہیں کھولتے. ایک دن عوام پر ظلم و ستم کا حساب بھی آپ سب کو دینا ہوگا. پاکستان زندہ باد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.